دوستو تابوت سکینہ یہ ایک شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یہ آپ کی دوسری اولاد کو، پھر ان سے آپ کے دوسری اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ تابوت سکینہ یہ ایک بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کفار سے جہاد کرتے تھے، اگر سامنے والے کے لشکر کفار کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اگر اس صورت میں بنی اسرائیل کے لوگ اس تابوت سکینہ کو بطور تبرک آگے کی طرف رکھا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس تابوت سکینہ کی برکت یہ تھی کہ اس برکت کی وجہ سے چاہے سامنے لشکر جرار بھی کیوں نہ ہو، اس جنگ کو یہ لوگ فتح کر لیا کرتے تھے۔ نہیں، اس صندوق کی برکت یہ تھی کہ جس جنگ میں بھی بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کے لے جایا کرتے تھے، تو جیسے جیسے یہ صندوق آگے بڑھتا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت نازل ہوا کرتی تھی، اور اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو اللہ پاک فتح مبین عطا کرتا۔ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا، لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ یعنی جب کوئی معاملات ہو جایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے بیچ، کسی شخص کا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو فیصلے کے طور پر اس صندوق سے آواز آیا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اور الحمدللہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوا کرتی تھیں۔ جب ان کے گاؤں میں یا ان کے علاقے میں کسی طرح کا کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبتیں یا پھر کسی طرح کی کوئی بھی آفتیں آیا کرتی تھی، تو بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کی برکت سے اس صندوق کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ ان کی ہر مصیبت، ان کی ہر وبا، ان کی ہر پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک صندوق کی برکت سے دور فرما دیا کرتا تھا۔ الغرض، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ بنا۔ آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ وہ لوگ طرح طرح کے گناہ اور بہت ساری سرکشی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی بدعمالیاں اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہیں اس چیز کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ اللہ پاک ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اتنا نہیں، ان کے عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ نے بھی کم بدبختیاں نہیں کی، ان لوگوں نے بھی اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے میں جا کر پھینک دیا۔ اللہ پاک نے جب یہ معاملات دیکھیں تو اللہ نے قوم عمالقہ پر ایک ایسا وبال، ایک ایسی وبا نازل کی، جس وجہ سے ان لوگوں کے بیچ ایک ایسی بیماریاں پھیلنے لگی کہ لاکھ علاج کرنے کے بعد بھی اس علاج کا کوئی اثر نہ نکل رہا تھا۔ قوم عمالقہ میں ایک ایسی بیماری پھیل گئی کہ لوگ طرح طرح کی بیماری اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہ بیماری، یہ وبا اس قدر ان لوگوں کے بیچ پھیل چکی تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ ضرور ہم نے اس صندوق کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے ہم پر یہ عذاب نازل کیا گیا۔ ان کافروں کی آنکھ کھل گئی، ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک بیل گاڑی پر اس مقدس صندوق کو لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا
جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، مگر ادھر بنی اسرائیل کے لوگ ادھر اڑکڑ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم طالوت کی بادشاہیت کو تبھی تسلیم کریں گے جب وہ اس شرط کو مانے۔ بنی اسرائیل کی شرط یہ تھی کہ اگر طالوت اس مقدس صندوق کو واپس لے آئے تبھی ہم اس کو بادشاہ مانیں گے۔ اللہ کے حکم سے ادھر صندوق واپس آیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے طالوت کی بادشاہیت کو قبول کیا۔ دوستو، اب یہ سوال آتا ہے کہ آخر تابوت سکینہ میں تھا کیا؟ تو اس کی بھی وضاحت کرتے بتاؤں کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کہی جاتی ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس جوتیاں تھیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس میں تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے بھی تھے اور منہ سلوہ کے بھی کچھ ٹکڑے مانے جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ، اور اس میں اور بھی دیگر سامان تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 32 میں اس واقعے سے، اس صندوق سے ہدایت کیا ملتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ بزرگوں کے تبرکات ہونے کی وجہ سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اس میں پگڑی تھی، اور دیگر چند تبرکات تھے جس وجہ سے وہ لوگ جو بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صندوق کے وسیلے میں دعا قبول فرمایا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صندوق کو اتنی مبارک بخشی کہ اس صندوق کو 4 مکرم اور معظم فرشتوں نے اپنے نورانی کندھے پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار میں لے کے پہنچے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے مطمئنہ ہے، تمہارے لیے سکینہ ہے، یعنی یہ مومنوں کے قلب کو یہ سکون دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کے تبرکات ہوں گے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور وہ رحمتیں تمام مومنوں کے لیے، مومنوں کے قلب کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔